ہم دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے۔ تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن۔ زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم ایک نہایت ہی مبارک اور عظیم الشان نسبت سے یہاں پر جمع ہے، اور وہ نسبت
ختم قرآن کریم کی نسبت ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد سے اور توفیق سے مکمل 30 پارے قرآن یہاں پر سنایا گیا تراویح میں۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم حافظ صاحبان کو کہ جنہوں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے مکمل قرآن کریم سنایا، اور سامعین کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے مکمل قرآن کریم تراویح میں سنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی اللہ رب العزت ہی کے توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ارد گرد بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو صحت میں بھی شاید ہم سے اچھے ہوں، دوسرے معاملات میں بھی ہم سے آگے ہوں، لیکن تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرات کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اور یہ قرآن کریم ایسی برکتوں والی کتاب ہے کہ یہ انسان کو ظلمت اور تاریکی سے ہدایت اور نور کی طرف نکال کر لاتی ہے۔ آئندہ بھی دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک ہمیشہ اس جگہ کو قرآن کریم کی برکتوں سے آباد رکھیں۔ تمام انبیاء اکرام کے زمانوں میں اگر ہم دیکھیں جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو الگ الگ معجزہ عطا فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس پیغمبر کے زمانے میں جس چیز کا دورہ ہوتا تھا یا زور ہوتا تھا، اس اعتبار سے اللہ پاک نے پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا شہرہ تھا، بڑے نامی گرامی طبیب اور حکیم، اور ایسے ایسے لاعلاج بیماریوں کا علاج کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے دار تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزہ عطا فرمایا سب اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا معجزات عطا فرمائے کہ جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، نابینا مادرزاد پیدائشی، اللہ پاک کے حکم سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آتی۔ کہ دنیا نے کتنی ترقی کی ہے کہ آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، موتی آ گیا اور بیماریاں ہو گئی، لیکن اگر آنکھ کی روشنائی ختم ہو جائے کوئی دنیا کی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ اللہ پاک کے حکم سے جب وہ اس مریض کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے بینائی واپس لوٹ آتی تھی۔ اسی طریقے سے کوڑ کا جو مریض ہے، کوڑی ہوتا ہے، یہ خطرناک قسم کی بیماری ہے، تو اللہ پاک کے حکم سے جب وہ اس مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بالکل تندرست ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو مردہ ہوتا تھا جس کا انتقال ہو چکا ہے، قبر کے پاس سے گزرتے قم باذن اللہ کہتے، اللہ پاک کے حکم سے وہ مردہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوتا، سر سے مٹی جھاڑتا ہوا۔ تو یہ تو اس زمانے کے جتنے بھی حکیم، جتنے بھی ماہر تھے یا وہ، لیکن یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ عاجز آ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے یہ کوئی طب نہیں ہے، یہ مہارت نہیں ہے، یہ خدائی معجزہ ہے، اللہ پاک کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر، جادو، اس چیز کا شہرہ تھا اور زور تھا، اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے پورا واقعہ جو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑے بڑے ساحر تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزہ عطا فرمایا عصائے موسیٰ، اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پھینکا تو وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ بلکہ جو جادوگر تھے انہوں نے پہلے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ لاٹھیاں، رسیاں، وہ سانپ بن گئے، اور ایسے سانپ کے ایسے رنگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور انسان
خوفزدہ ہو جائے، گھبرا جائے۔ بشری تقاضے کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ طبعی خوف پیدا ہوا، لیکن جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا پھینکا، وہ ایسا عظیم الشان اژدہا بنا کہ لمحوں میں اس نے اس سانپوں کو نگل لیا۔ تو سامنے بھی تو ساحر جادوگر تھے اور نامی گرامی، پوری دنیا سے انہوں نے جمع کیے، پورے ملک سے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ عمل کیا ہے یہ سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ جو جس یعنی فیلڈ کا، میدان کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ خود جادوگر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز جادو ہے، سحر ہے، اور یہ نہیں ہے، یہ نظر بندی نہیں ہے، یہ جادو سحر نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس تمہید کا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بلاغت کا، فصاحت کا دورہ تھا، شعر و شاعری، شعر و ادب، بلاغت، اور اس عرب معاشرے میں آپ کو معلوم ہے اس چیز کا بڑا ذوق تھا، اور ان کو ہزاروں اشعار نو کے زبان ہوتے تھے، زبانی یاد ہوتے تھے، اور فی البدیہہ اشعار بنا لیتے تھے، بیٹھے بیٹھے اشعار کہتے تھے، اور ان کو اپنی عرب دانی پر، بلاغت پر بڑا ناز بھی تھا۔ لیکن اللہ پاک نے جب حضور علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام پر اس کلام الہی کا نزول شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے قرآن کریم جو ہے تواتر سے یعنی وقفے سے نازل ہوا، ایک بارگی نازل نہیں ہوا، 23 برس کے عرصے میں مکمل ہوا ہے۔ تو جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو شروع میں تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا بھئی یہ سحر ہے، کسی نے کہا یہ کہانت ہے، کسی نے کہا یہ شعر و شاعری ہے، کسی نے کہا یہ سیکھ کر آتے ہیں۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا، اللہ پاک نے چیلنج کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ لوگ اس قرآن کریم کی مثل نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، اگرچہ بعض کے مددگار بن جائے، لیکن یہ اس قرآن کریم کا مثل نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے چیلنج کیا، فأتوا بعشر سور مثلہ فأتوا بسورۃ من مثلہ بآیۃ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ نہیں بنا سکتے، ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک حرف بھی بنا کر نہیں لا سکے۔ حالانکہ خود کہتے ہیں کہ وہ یہ فلاں سے سیکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کہانت ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کوئی سکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ اگر تم بھی ہو، فصاحت بلاغت والے لوگ ہو، تم بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ پورا قرآن کا چیلنج 10 صورتوں کا، ایک صورت کا ایک آیت، ایک حرف بنا کے لے آؤ۔ اور ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا، بہت کوشش کی، بہت سے لوگوں کو تیار کیا، اپنا مال خرچ کیا کہ بھئی اس کا کوئی مقابل بناؤ قرآن کا، لیکن سب ناکام ہوئے، اور ہر ایک نے یہ اقرار کیا کہ یہ خدائی کلام ہے، یہ بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، وہ معجزہ یہ قرآن کریم ہے، یہ کلام الہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر اتارا، اور پورا عرب معاشرہ عاجز آ گیا، اقرار کرنا پڑا کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کریم ایسی معجز کتاب ہے کہ اس کی ہر جہت میں اعجاز ہے، اس کے یاد کرنے سے لے کر اس کے تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں، اس کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ کلام الہی معجز ہے۔ آپ یاد کرنے کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ کو قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا دنیا میں۔ کتنی کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے، کوئی 10 بار 20 بار 50 مرتبہ بھی پڑھ لے، لیکن وہ اس کا حافظ نہیں بنتا۔ کبھی نہیں سنا کہ یہ فلاں کتاب کا حافظ ہے، 50 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ لے، یاد نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ پاک نے ایسا ایک اعجاز رکھا ہے، برکت رکھی ہے کہ چھوٹا بچہ 7 8 9 سال کا وہ کچھ وقت محنت کر لیتا ہے اور چند سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور یہ ایک مرتبہ سینے میں محفوظ ہو جائے، اس کا ایسا اعجاز اور برکت ہے، یہ پھر سینے سے نہیں نکلتا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، ورنہ باقی کتابیں ہیں، بچے کتابیں پڑھتے ہیں، اسکول کی کتابیں ہیں، دوسری ہم پڑھتے ہیں، لیکن دوسری مرتبہ پھر کیا ہے،
10 مرتبہ بھی پڑھ لے یاد نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم ایک مرتبہ اگر اس کو حفظ کیا جائے، محنت سے یاد کر لیا جائے، یہ سینے سے نہیں نکلتا۔ تو یہ اس کا اعجاز ہے، اللہ پاک نے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں انجذاب ہے، پڑھنے میں ایک جاذبیت ہے۔ باقی دنیا کی کتابیں آپ دیکھ لیں کتنی دلچسپ کیوں نہیں ہو، کہ بھی بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس میں قصے کہانیاں ہیں، ناول ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 4 مرتبہ پڑھ لیے، 10 مرتبہ پڑھ لیے، انسان تنگ ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم ایسی معجز کتاب ہے، جاذبیت والی کتاب ہے، اس کو انسان پڑھتا ہے، جتنا پڑھتا ہے اتنا ذوق اور شوق بڑھتا ہے۔ آج تک کوئی قرآن کریم کے پڑھنے سے نہیں اکتایا۔ یہ اللہ پاک نے اس میں انجذاب رکھا ہے، جاذبیت رکھی ہے اللہ پاک نے۔ اسی طریقے سے محفوظ ہونے کے اعتبار سے بھی معجز ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب کسی کے متعلق انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ جو آسمانی کتابیں اتری باقی انبیاء پر، زبور اتری، تورات اتری، انجیل اتری، لیکن وہ بالآخر اپنی اصلی حالت پر بعد میں برقرار نہیں رہی۔ اور آپ کو معلوم ہے اب بھی یہودیت اور نصرانیت، ان کے پاس جو اپنی کتابیں ہیں تورات انجیل، اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہے۔ اور خود یہ جو بائبل ہے انجیل، اس کے کتنے سارے نسخے ہیں، عیسائی دنیا بھی اس پر متفق نہیں ہے۔ ہر ایک کی بائبل میں جو ہے کیا ہے؟ اختلاف ہے، ہر ایک کی بائبل دوسرے سے مختلف ہے، کوئی پروٹیسٹنٹ ہے، کوئی کیتھولک ہے، مختلف ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ کتابیں اس میں بالآخر انہوں نے تحریف کی، یہود نے اور نصارہ نے۔ لیکن یہ قرآن کریم واحد کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وعدہ حفاظت کا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے۔ اسی لیے قرآن کریم کے ایک سورت، ایک آیت یا ایک حرف، ایک نقطے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا ہے، اور نہ تبدیلی کر سکتا ہے، اور نہ قرآن کریم کو کوئی مٹا سکا نہ مٹا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوششیں نہیں ہوئی، ہر زمانے میں کوششیں ہوئی ہیں، اور ایسے ادوار بھی اس دنیا میں گزرے ہیں بعض ایسے ممالک پر کہ قرآن کریم کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ یہ ماوراء النہر کی جو ریاستیں ہیں، سابق سوویت یونین، یہ جو روس تھا اب ٹوٹ گیا، اس کی جو ریاستیں ہیں، اس میں تو ایسا دور گزرا ہے۔ خود ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ ان ریاستوں میں اس زمانے میں گیا، بہت پرانی بات ہے آج سے، کہ قرآن کریم پر پابندی، پڑھنے پر پابندی، تلاوت پر پابندی، حفظ پر پابندی، نسخہ رکھنے پر پابندی۔ کسی کے گھر سے اگر قرآن کریم کا نسخہ برآمد ہوتا، کمیونسٹ زمانے کی بات ہے، جب یہ کمیونسٹ کا دور تھا، تو قرآن کریم اگر برآمد ہوتا اس گھر والوں کو پھانسی کی سزا ہوتی، ایک ورق برآمد ہوتا پھانسی کی سزا ہوتی۔ لیکن کیا قرآن کریم کو مٹا سکے؟ نہیں مٹا سکے۔ اور اسی زمانے میں، جس زمانے میں پابندیاں تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اسی زمانے میں، اور انہوں نے ایسی جگہیں بنائی، تہخانے بنائے کہ اپنے بچوں کو نیچے قاری استاذ کے پاس بٹھاتے تھے اور دروازہ بند کر دیتے، جیسے ساؤنڈ پروف کمرے ہوتے ہیں نا، باہر آواز نہیں جاتی نہ باہر کے اندر آتی، اور 1.5 سال کے لیے بٹھا دیتے، کھانے پینے کا نظم خاموشی سے کرتے، اور جب وہ بچہ سال بعد باہر نکلتا، 8 مہینے بعد، وہ حافظ قرآن ہوتا۔ بعض نے ایسے کیا کہ کسی ہنر سکھانے کے بہانے بٹھا دیا، کسی نے درزی کے پاس بٹھا دیا، کسی نے جو ہے کارپینٹر کے پاس بٹھایا، ظاہر میں تو کام سیکھ رہا ہے، لیکن وہ ہوتا استاذ، وہ اس کو روزانہ 1 آیت 2 آیتیں پڑھا تھا، اور وقت گزرتا وہ بچہ حافظ قرآن بنتا۔ ایسے ماحول میں ان کے بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، قرآن کریم یاد کیا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور بغداد میں لکھا ہے ایسا دور تاتاری جو فتنہ ہے، تاتاری فتنہ ایسا عظیم الشان فتنہ تھا کہ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں، ایک دن میں۔ اور قرآن کریم کے جتنے نسخے تھے، دینی کتابیں تھیں، سب کے سب اٹھا کے دریا میں بہا دی، دریا دجلہ میں۔ لکھا ہے کہ دریا کا پانی کئی عرصے تک سیاہ رنگ کا بہتا رہا، اس سیاہی کی وجہ سے، اور اتنی کتابیں دریا میں بہائی کہ اس کا پل بن گیا باقاعدہ، اس پہ آدمی چل سکتا تھا۔ لیکن
وہ طاقتیں بھی دین اسلام کو، قرآن کریم کو نہیں مٹا سکیں۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں عیار تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسی میں سے اللہ پاک نے بعض شہزادوں کو ایمان کی دولت دی اور وہ اسلام کے محافظ بن گئے۔ تو یہ قرآن کریم عرض کرنے کا مقصد یہ ایسی اعجاز والی کتاب ہے، اس میں ایک حرف، ایک نقطے کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا بچہ آپ دیکھتے ہیں حفظ قرآن، حافظ قرآن، اور ہر عمر میں، یہ بھی نہیں ہے کہ صرف چھوٹی عمر کا بچہ، چھوٹا بچہ، درمیانی، بڑی عمر میں لوگوں نے حفظ کیے ہیں۔ ایسی مثالیں خود ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرما رہے تھے بیان میں، اور میں ایک جگہ مجھے پنجاب میں جلسے میں مدعو کیا، ختم قرآن کی تقریب تھی دستار بندی کے لیے۔ فرمایا میں گیا وہاں، جیسے بچوں نے حفظ کیا تھا، ایک بڑی عمر کے صاحب آئے، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، جسم پر کوئی بال کالا نہیں تھا، 80 سال سے اوپر عمر تھی، اور کہا کہ میں نے اس عمر میں قرآن حفظ کیا ہے۔ تو یہ ایسا، یہ ذوق اور شوق کی بات ہے۔ جب انسان کے دل میں اس قرآن کریم کی محبت پیدا ہوتی ہے، ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی۔ آج یہ ہماری غفلت اور سستی اور کمزوری ہے، ہم کہتے ہیں اب تو عمر زیادہ ہو گئی، اب میں کیسے اپنی تجوید صحیح کروں گا، اب قرآن کریم اور تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا۔ صرف ہمت کی کمی ہے، انسان ہمت کرے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور بڑی عمر کی خواتین نے بھی حفظ کیا ہے، صرف مردوں نے نہیں، ایسی باہمت خواتین بڑی عمر میں حفظ کیا۔ تو آپ حضرات سے ایک درخواست یہ ہے کہ اس قرآن کریم سے ہم سب اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن قیامت کے دن میدان حشر میں 10 ایسے افراد کی سفارش اور شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی سفارش سے اللہ پاک ان کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ تو کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ ماں باپ جن کی اولاد حافظ قرآن ہو۔ کہتے ہیں ہمارے حضرت نے مثال دی کہ وہی ایک انسان حج پہ جانا چاہتا ہے، کبھی حج نہیں کیا، بڑی تمنا ہے، اور وہی حج کی جو ہے فلائٹیں بند ہو گئی، سب کچھ بند، حج میں 2 دن رہ گئے، اور بھائی اس کو معلوم ہو کہ صرف 1 سیٹ باقی ہے، 1 سیٹ ہے اور لینے والے افراد ہزاروں، اس کے دل میں تمنا کتنی ہوگی۔ اور اس کو اگر اندازہ ہو جائے کہ یہ سیٹ جس کے پاس دینے کا اختیار ہے وہ میرا اپنا بیٹا ہے، تو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ بھئی وہ میرا اپنا بیٹا ہے، مجھے تو یہ سیٹ ملے گی اور یہ حج پہ چلے جائے۔ تو قیامت کے دن جب صورتحال انتہائی حالات خراب ہوں گے اور اس کو معلوم ہوگا کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اسے خوشخبری ملے کہ بھئی تمہارا بیٹا جسے تم نے حفظ قرآن کرایا تھا وہ تمہاری سفارش کا اختیار رکھتا ہے، تو خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، اسی میں ہمارے حضرات نے، علماء نے ایک نقطہ اور بھی لکھا کہ دیکھیں دنیا میں 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے بچوں کی جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں کیوں بٹھایا، حفظ کرا رہے ہو، کوئی کھائے گا کہاں سے، کیا کرے گا، تم یہ کیا کر رہے ہو، مولوی بنا رہے ہو، ایک حوصلہ شکنی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خدا نخواستہ دنیا میں اگر کوئی ایسا مزاج والا ہوا کہ جو حافظ قرآن بچوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہو یا حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہو، وہ سفارش سے محروم رہے گا۔ اور جو دنیا میں اگرچہ خود زیادہ دیندار نہ بھی ہو، لیکن وہ ان بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہو، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوگا، تو ان کی سفارش اس کے حق میں قبول ہوگی۔ تو یاد رکھیے یہ معمولی نہیں ہے، حفظ قرآن کریم کرنا یہ اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ آج تو ہم پیچھے کھڑے ہو گئے اور تبصرہ کرنا، تنقید آسان ہے کہ بھئی آج تو حافظ صاحب کی 2 غلطیاں آ گئی، 3 غلطیاں آ گئی۔ قرآن کریم کا اپنا ایک رعب ہے، اللہ پاک نے اس میں ایک رعب رکھا۔ پیچھے کھڑے ہونا تو آسان، بات کرنا آسان، باتیں بنانا آسان، تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام، لیکن اس مسئلے پہ خود کھڑے ہو جائے اندازہ لگ جائے گا، پھر پیر کانپیں گے۔ تو یہ حافظ قرآن اتنا آسان عمل نہیں ہے کہ اپنی
رمضان میں دیکھیں اپنے معمولات کی قربانی دیکھیں، افطار، کھانا، ہر چیز پر یہ قرآن کریم کو فوقیت دیتے ہیں کہ رات کو مجھے تراویح سنانی ہے۔ تو ہم حافظ قرآن کی اور اپنے ائمہ کی، اپنے علماء کی، حافظ قرآن بچوں کی، ان کی قدر کریں۔ یاد رکھیں ان کی قدر کریں گے، اس کی ایک برکت یہ ہوگی کہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری نسلوں میں دین جاری کر دیں گے، دین جاری کر دیں گے۔ اور خدا نخواستہ یاد رکھیں اگر اہل علم کی اہانت کسی نے کی تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اہل علم اور علماء کی بے ادبی کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس شخص کی نسلوں سے دین اٹھا لیتے ہیں، نہ اس کے بچے نسل حافظ بنتی ہے نہ عالم، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لاکھوں روپے خرچ کر لے، نہیں ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے بعض مرتبہ پکڑ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللہ تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کو حافظ صاحبان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، تمام سامعین کے لیے جن حضرات نے یہاں تراویح پڑھی ہے، جو اس وقت موجود ہے، پورے اہل محلہ کے لیے، پوری بلڈنگ والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہاں اس جگہ کو ہمیشہ قرآن کریم کے انوارات اور برکات سے معمور فرما دے۔ اس قرآن کریم کے پڑھنے سننے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان المبارک کے جو چند دن باقی ہیں، لمحات باقی ہیں، صحیح معنوں میں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، اعزاء اقربا، تمام مسلمانوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ محرومی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، گناہوں سے اللہ، بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہماری مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، دعوت تبلیغ کے کام کو، ہمارے رزق حلال کام، کاروبار، تجارت کی رونقوں کو اے اللہ بحال فرما دے۔ اے اللہ جو بیماری وبا مسلط ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور جو مبتلا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا